فقرؤوا ما تيسر من القرآن سورہ مزمل کی اس آیت سے تو مطلق قرآت نماز میں قرآت کرنا یہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام سے ثابت ہے۔ مطلق قرآت قرآن پڑھنا نماز میں، لیکن چند ایک احادیث ہیں اور قرآن کی اور آیتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، صحیح حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں۔ اب اس کا کیا حکم ہے کہ ایک شخص اگر انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہو تو انفرادی طور پر دونوں پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ قرآت آپ کر رہے ہو نماز میں، اور اسی طرح آپ فاتحہ بھی نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی ایک شخص امام کے پیچھے کھڑا ہو تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک اور آیات سورہ اعراف میں ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب قرآن پڑھا جائے تو غور توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ تلاوت کے دوران، قرآن کریم کے قرأت کے دوران آپ نے توجہ سے سننا ہے، اور اسی طرح آپ نے شور غل اور اسی طرح باتیں یہ ان کی اجازت نہیں ہے، نہ کچھ اور پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص امام کے پیچھے کھڑا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ ایک طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، صحیح حدیث ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز مکمل نہیں، صحیح نہیں، اور ایک طرف یہ ہے کہ وہ امام قرأت کر رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہے، الحمدللہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، اور اللہ کا حکم ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو آپ نے توجہ سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ جس شخص کا کوئی ایک امام ہو تو پھر امام کی قراءت، امام کا جو تلاوت ہے، قراءت ہے قرآن کا، یہ اس مقتدی کا قراءت ہے، یہ مقتدی کا قراءت سمجھا جائے گا۔ تو پھر مقتدی کو ایک اگر مقتدی ہو تو پھر اقتداء کی وجہ سے قرآن کا سننا اور امام کا اتباع یہ اس پر واجب ہے۔ اس نے الحمدللہ کو نہیں پڑھنا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، مذہب کے مطابق۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو ایک حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ امام تو اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب امام قرات پڑھے فانصتوا تو تم خاموش ہو۔ تو اس طرح کے بہت سے دلائل ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق اگر آپ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہو تو آپ نے فاتحہ کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اپنے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قراءت یہ فرض ہے، مطلق قراءت، الحمدللہ پڑھنا واجب ہے، اور الحمدللہ کے ساتھ 3 آیتیں کم سے کم یا ایک بڑی آیت ملانا واجب ہے۔ یہ قراءت اگر آپ امام کی اقتداء میں ہیں تو پھر امام کے لیے لازمی ہے، واجب ہے الحمدللہ پڑھنا۔ امام نے اگر الحمدللہ کو چھوڑا تو پھر یہ نماز کمپلیٹ مکمل نہیں۔ امام نے پڑھنا ہے تو پھر امام کا پڑھنا آپ کے لیے سمجھا جائے گا، آپ نے پڑھنا نہیں ہے، خواہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، ظہر اور عصر کی نماز ہو، پھر بھی امام کی قراءت آپ کے لیے قراءت ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔
دوسری اہم بات اس ضمن میں یہ سمجھے کہ کوئی ایک شخص اگر رسول اللہ علیہ السلام کی اس حدیث پر امام کی اقتداء میں بھی اگر وہ فاتحہ پڑھتا ہو، یعنی حضور نے جو یہ فرمایا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، تو پھر اگر کوئی ایک امام کی اقتداء میں بھی فاتحہ پڑھتا ہو، نہیں چھوڑ رہا ہے، تو پھر یہ اس میں غور کیوں نہیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، یا حضور علیہ السلام کا جو حکم ہے کہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کا ایک حصہ ملانا، قرآن ملانا یعنی فاتحہ کے علاوہ اور جو 3 آیتیں یا ایک لمبی آیت ملانا، وہ تو بھی واجب ہے، وہ تو بھی حضور علیہ السلام کے حکم سے ہے۔ تو پھر اگر کوئی ایک شخص فاتحہ کو پڑھتا ہو حضور کا حکم سمجھ کر، تو پھر وہ قرأت جو فاتحہ کے بعد ہے، واجب قرأت ہے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، وہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ تو بہتر بات یہ ہے کہ جو ہمارے ائمہ کرام جو گزرے ہیں، جن کی بڑی تحقیق ہے، ہمارا جو علم ہے آج کے زمانے میں، جو علماء ہیں ان کا علم، ان کی تحقیق اس زمانے کے علم کی تحقیق کے تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے اقتداء کرنا۔